Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं मोहम्मद यासीन हक्कानी, टीचर हाई स्कूल तिलोगड़ा, डिस्ट्रिक्ट डोडा, DSCJ होम क्लासेस में फिर से एक बार आपका खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने अफसाना और उसके आगाज़ और इर्तिका के बारे में और उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी और उनकी अफसाना निगारी के बारे में तबसरा किया था। आइए आज हम उन्हीं के लिखे हुए अफसाने इबरत के बारे में जानेंगे कि इबरत अफसाने में उन्होंने छोटे छोटे वाक़ात को हमारे सामने पेश किया है और 3 अहम किरदारों को हमारे सामने रखा है, जिनमें सबसे अहम किरदार पंडित चंद्रधर थे और उनके साथ में ठाकुर साहब और मुंशी जी 2 और अहम किरदार थे। उनके अलावा छोटे मोटे और से किरदार भी हैं, लेकिन अहम रोल इन्हीं 3 का रहता है। प्रेमचंद ने इस अफसाने के अंदर बहुत सारे मुकालमात जो हैं वो नहायत ही खुश असलूबी के साथ और नहायत ही असरअंदाज तरीके से बयान किए हैं, जिनसे कहानी के अंदर जो है बहुत ही दिलचस्पी पैदा हुई है। और उन्होंने इस अफसाने के अंदर ये भी बयान करने की कोशिश की है कि किस तरह से समाज के अंदर जुल्म ज़्यादती करने की वजह से इंसान को अपनी करनियों का सिला मिलता है और उसको मुश्किलात का सामना किस तरह से करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आइए हम मुंशी प्रेमचंद के ही लिखे हुए अल्फाज को आपकी दरसी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 40 पर देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अफसाने के अंदर हमारे सामने ये वाक़यात बयान किए हैं। अफसाने का मौजू इबरत है। मुंशी जी ने इस अफसाने को इन अल्फाज से शुरू किया है। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मुदरसी तो ली थी, मगर हमेशा पछताया करते कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। कहते हैं कि पंडित चंद्रधर थे, उन्होंने एक अपर प्राइमरी मदरसे में यानी स्कूल में उस्ताद का पेशा इख्तियार किया था, लेकिन वो पछताते थे कि हम इस जंजाल में, इस मुसीबत में क्यों फंसे। अगर और सीगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। कहते हैं कि अगर हम किसी और महकमे में होते तो मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे मौजूद होते और मेरी ज़िंदगी भी आराम से कटती। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे, एक ठाकुर रतीबल सिंह हेड कांस्टेबल, दूसरे मुंशी बेजनाथ सियाह नवेश। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी, तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। दोनों साहिबों के पास खिदमतगार थे, यानी नौकर थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श सभी सामान मौजूद था। सारे मोहल्ले में उनका रौब गालिब था, उनका दबदबा पूरे मोहल्ले के अंदर था। उन्हें आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते, यानी जब वो ठाकुर जी और मुंशी जी बाज़ार से गुज़रते तो वहाँ के जो दुकानदार होते थे वो उठकर उनको सलाम पेश करते थे। उनके लिए बाज़ार में ख़ास निरख थे, यानी उन दोनों हजरात के लिए बाज़ार के अंदर ख़ास चीज़ों के दाम थे। आने शेर की चीज़ टिक्के शेर पर लेते, लकड़ी ईंधन मुफ्त। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता। पंडित जी उनकी ये ठाठ देखकर कुड़ते और अपनी तकदीर को कोसते। तो पंडित जी जब उन 2 आदमियों का ये सिलसिला देखते थे तो
ان کے اندر کڑھن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی تقدیر کو کوستے کہ ان کے کتنے عیش و آرام ہیں اور میں استاد کا پیشہ اختیار کر کے کس طرح سے غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ علم و لیاقت میں وہ لوگ ان کے پاسنگ بھی نہ تھے، یعنی ان کی برابری علم و لیاقت کے حساب سے پنڈت جی کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھی۔ انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد، تاہم وہ چین کرتے تھے۔ تو ان دونوں لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن تب بھی وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لوگ کبھی کبھی از راہ ترحم پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کے حق ادا کیا کرتے، کبھی سیر آدھ سیر دودھ بھجوا دیتے، کبھی ترکاریاں، مگر اس کے عوض پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتی۔ تو وہ لوگ پنڈت جی کے ساتھ رحم کے طور پر ہمسائیگی کا حق ادا کرتے ہوئے کبھی کبھار ان کے گھر میں تھوڑا سا دودھ بھیج دیتے، کبھی سبزیاں وغیرہ بھجوا دیتے، لیکن اس کے عوض میں منشی جی کو پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ ٹھاکر صاحب فرماتے، پنڈت جی یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ تو ٹھاکر صاحب جو ہیڈ کانسٹیبل تھے وہ پنڈت جی کو یہ بتاتے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کی تنبیہ کرتے رہیے، ان کی ملامت کرتے رہیے۔ اور منشی جی کہتے یہ لونڈے آوارہ ہوئے جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیا کیجیے۔ یہ فرمائشیں ایسے مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھیں گویا پنڈت جی ان کے زرخرید غلام ہیں۔ پنڈت جی دل کو محسوس کر رہ جاتے مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے۔ تو ان کا وہ رویہ دیکھ کر پنڈت جی کو بہت ہی کڑھن ہوتی، ان کو بہت ہی دکھ محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ان دونوں حضرات کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی بدولت کبھی کبھی دودھ کے درشن ہو جاتے تھے۔ محض اتنا ہی نہیں، وہ بازار سے خاص نرخ پر جنس لاتے، تو ان کی بدولت پنڈت جی کو بھی کبھی کبھار بازار کے اندر خاص داموں پر، کم قیمتوں پر چیزیں مل جاتی تھی، اس لیے وہ ان دونوں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے بیچارے اس تحکم کو زہر کے گھونٹ کی طرح پیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پنڈت جی جو تھے ان دونوں کے اس حکم کو زہر کے گھونٹ کی طرح پی جاتے تھے، وہ برداشت کر لیتے تھے۔ انہوں نے اس سیگے سے نکلنے کے لیے کوئی بات اٹھا نہ رکھی تھی، درخواستیں دی، افسروں کی خوش آمدیں کی، مگر مراد پوری نہ ہوئی۔ پنڈت جی نے اس مدرسی کے پیشے کو چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی مراد پوری نہ ہوئی، وہ جو چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا۔ ہاں اتنا تھا کہ اس بددلی کا اثر اپنے منصبی کاموں پر نہ ہونے دیتے، تعلیم میں غفلت نہ کرتے، دل لگا کر پڑھاتے۔ اس سے ان کے افسر خوش ہوتے، سال میں کچھ انعام دیتے تھے اور ترقی کا جب کبھی موقع ملتا ان کا خاص خیال رکھتے۔ لیکن اس سیگے کی ترقی اوسر کی کھیتی ہے، تو پنڈت جی چونکہ اپنے اس پیشے سے بددل بھی تھے، لیکن اس کا اثر اپنے کام پر، اپنے منصبی کاموں پر نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ دل لگا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کے آفیسر ان کا کام دیکھتے تو اس سے خوش ہو کر ان کو وہ کچھ انعامات سے بھی نوازتے تھے، یا پھر کبھی اگر ترقی کا موقع ملتا تو ان کو بھی اس میں یاد رکھا جاتا تھا۔ لیکن مدرسی کے پیشے کے اندر ترقی اوسر کی کھیتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ مدرسی کے پیشے میں ترقی ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین کے اندر کھیتی کرنا ہے، محنت خوب کی جائے لیکن اس کا کوئی پھل نہ ملے، اسی طرح سے مدرسی کے پیشے میں ترقی ملنا اسی کی طرح ہے۔ بڑے بھاگ سے لگتی ہے، وہاں قصبے کے لوگ ان سے خوش تھے اور مدرسے کے لڑکے تو ان پر جان دیتے تھے۔ کوئی آ کر ان کا پانی بھر دیتا، کوئی ان کی بکری کے لیے پتیاں توڑ لاتا، پنڈت جی اسی کو غنیمت سمجھتے۔ تو یہ مدرسی کے پیشے کے اندر ترقی ملنا
یہ مقدر سے ہی ملتی ہے، لیکن قصبے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ پنڈت جی سے خوش تھے، اور اسکول کے جو بچے تھے ان پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ کوئی بچہ آ کر ان کا پانی بھر دیتا تھا، کوئی ان کی بکری کے لیے پتیاں توڑ کر لاتا تھا، تو پنڈت جی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ یہ بچے میرا کام تھوڑا بہت کر جاتے ہیں، اسی کو وہ غنیمت سمجھتے تھے۔ ایک بار ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر صاحب نے اجودھیا کی یاترا کی صلاح کی۔ دور کا سفر تھا، ماں عیال کے جانا چاہتے تھے۔ دونوں اصحاب نے ایک ایک ہفتے کی رخصت لی اور پنڈت جی کو ساتھ لے چلنے پر مجبور کیا۔ تو ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر جی نے اجودھیا یاترا کی صلاح کی، اور وہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر وہاں جانا چاہتے تھے۔ تو دونوں اصحاب نے ایک ایک ہفتے کے لیے چھٹی ڈال دی اور پنڈت جی کو بھی چلنے پر مجبور کیا۔ یہ دبدے میں تھے، لیکن جب ان لوگوں نے سفر خرچ کا ذمہ لیا تب انکار کی گنجائش نہ رہی۔ تو پنڈت جی وہاں جانے کے لیے ٹال مٹول ہی کر رہے تھے، تو جب ان لوگوں نے سفر کے لیے جو خرچہ تھا وہ بھی اپنے ذمہ لیا تو پھر پنڈت جی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اجودھیا کی یاترا کا ایسا اچھا موقع پا کر کیوں کر رکتے؟ بلہور سے 1 بجے رات کو گاڑی چھوٹتی تھی، آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، اسی لیے سرے شام ہی اسٹیشن پر آ گئے۔ تو بلہور سے اجودھیا کی طرف جو گاڑی جاتی تھی وہ رات کے 1 بجے وہاں سے نکلتی تھی، لیکن آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی تو اس لیے وہ شام کے وقت ہی اسٹیشن پر آ کر رک گئے۔ یہاں آج میلے کے سبب سے بڑی بھیڑ تھی۔ جب گاڑی آئی تو دھکم دھکا شروع ہوئی، کوئی آگے گیا کوئی پیچھے۔ پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب آگے نکل گئے، منشی جی پیچھے رہ گئے۔ اس آفت میں کون کس کا راستہ دیکھتا ہے؟ الگ الگ ڈبوں میں جا بیٹھے۔ تو چونکہ بلہور کے اندر میلہ لگا ہوا تھا تو اس میلے کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ تو جو ہی گاڑی آئی تو گاڑی میں چڑھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ تو اسی دھکم دھکا میں پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب ایک ڈبے میں سوار ہو گئے اور منشی جی دوسرے ڈبے میں سوار ہو گئے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اس طرح سے وہ الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ جس کمرے میں ٹھاکر اور پنڈت جی گھسے اس میں صرف 4 آدمی تھے۔ ان میں 2 بیٹھے تھے، 2 لیٹے ہوئے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے ایک آدمی سے کرخت لہجے میں کہا، اٹھ بیٹھو جی، دیکھتے نہیں ہو ہم لوگ کھڑے ہیں؟ تو جس کمرے میں ٹھاکر صاحب اور پنڈت جی سوار ہو گئے وہاں پر صرف 4 آدمی تھے، ان میں سے 2 بیٹھے ہوئے تھے اور 2 لیٹے ہوئے تھے۔ تو ان لیٹے ہوئے میں سے ایک سے ٹھاکر صاحب نے کہا، بڑے سخت لہجے میں کہا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ جاؤ تاکہ ہمارے لیے جگہ ہو جائے۔ مسافر لیٹے ہوئے بولا، کیوں اٹھ بیٹھیں جی، کچھ تمہارے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ تو مسافر نے لیٹے ہوئے ہی ٹھاکر صاحب کو جواب دیا کہ آپ کے بیٹھنے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ہم کیوں اٹھ کر بیٹھیں گے؟ تو ٹھاکر صاحب، کیا ہم نے کرایہ نہیں دیا ہے؟ مسافر، جسے کرایہ دیا ہو اس سے جا کر جگہ مانگو۔ تو ٹھاکر صاحب کہنے لگے، ذرا ہوش سے باتیں کرو، اس ڈبے میں 10 آدمیوں کے بیٹھنے کا حکم ہے۔ تو مسافر نے آگے سے جواب دیا، یہ تھانہ نہیں ہے، ذرا زبان سنبھال کر بات کیجئے۔ ٹھاکر نے غور سے دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ مسافر، ہم وہی ہیں جس پر آپ نے خفیہ فروشی کا الزام لگایا تھا اور جس کے دروازے سے آپ 25 روپے لے کر ٹلے تھے۔ ٹھاکر، آہا، اب پہچانا، مگر میں نے تو رعایت کی تھی، اگر چالان کر دیتا تم تو سزا یاب ہو جاتے۔ یعنی ٹھاکر کہتا ہے کہ ہاں میں نے تو آپ کو پہچان لیا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا تھا، اگر میں نے اس وقت آپ کو چالان کر دیا ہوتا تو آپ کو سزا ہونی تھی۔ مسافر بولا، میں نے بھی تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، اگر دھکیل دیتا تو تم گاڑی سے نیچے چلے جاتے۔ دوسرا لیٹا ہوا مسافر زور سے کہا مار کر ہنسا اور بولا، کیوں جناب داروغہ جی، مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟
تو ابھی ٹھاکر جی کو پہلا مسافر ہی بتا رہا تھا کہ میں اگر آپ کو دھکیل کر گاڑی سے نیچے اتار دیتا تو آپ گاڑی سے نیچے گر جاتے، تو میں نے بھی آپ کے ساتھ رعایت کی ہے، آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ تو اس پر دوسرا جو لیٹا ہوا مسافر تھا وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ داروغہ جی آپ مجھے کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ ٹھاکر صاحب غصے سے لال ہو رہے تھے مگر اس وقت برے پھنسے تھے، حالانکہ وہ مضبوط آدمی تھے لیکن وہ دونوں بھی قوی ہیکل تھے۔ سختی سے کام نہ نکلتے دیکھ کر ملائمت سے بولے، تم ہی اٹھ جاؤ، صندوق بینچ پر رکھا ہے، اسے نیچے رکھ دو، بس جگہ ہو جائے گی۔ تو اب ٹھاکر صاحب غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے لیکن اس وقت وہ برے پھنسے ہوئے تھے، ان کی اپنی کرنیوں کا وہاں پہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ تو اگرچہ وہ جسمانی اعتبار سے قوی ہیکل تھے لیکن وہ دونوں بھی اتنے ہی مضبوط تھے، تو انہوں نے پھر نرمی اختیار کرتے ہوئے ان سے کہا، دوسرے مسافر سے کہا کہ آپ ہی اپنا صندوق نیچے رکھ دیجئے تاکہ ہمارے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو جائے۔ مسافر، اور آپ ہی کیوں نہ نیچے بیٹھ جائیں، اس میں کون سی مشقت ماری جا رہی ہے، یہ تھانہ تھوڑا ہی ہے کہ روب میں فرق آ جائے۔ تو ادھر سے مسافر اس کو جواب دیتا ہے ٹھاکر صاحب کو کہ آپ ہی کیوں نہ نیچے بیٹھ جائیں، جو آپ مجھے صندوق نیچے رکھنے کے لیے کہتے ہو تو آپ ہی نیچے بیٹھ جائیے، اس میں آپ کی کون سی بزرگی، آپ کی کون سی شان کم ہوتی جا رہی ہے؟ یہ تھانہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کے روب میں کمی واقع ہو جائے۔ ٹھاکر، کیا تمہیں بھی مجھ سے کوئی عداوت ہے؟ میں نے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی۔ تو ٹھاکر نے اس دوسرے مسافر سے کہا کہ کیا تمہیں بھی میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مسافر، آپ نے میری صورت نہ دیکھی ہوگی لیکن آپ کے ڈنڈے نے دیکھی ہے۔ مسافر نے وہاں سے جواب دیا کہ بھلے ہی آپ نے میری صورت نہ دیکھی ہو لیکن آپ کے ڈنڈے نے تو میری صورت دیکھی، آپ نے مجھے کافی پیٹا ہے۔ اسی میلے میں آپ نے مجھے کئی ڈنڈے رسید کیے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ کانسٹیبلوں کی ایک فوج تھی، میں مار کھا کر ضبط کر گیا لیکن زخم ابھی دل پر تازہ ہے، اس کی دوا کی تلاش اسی دن سے کر رہا ہوں۔ بارے آج موقع ملا ہے، میں بھی ٹھاکر ہوں، آپ سے عزت میں، حیثیت میں، خاندان میں ہیٹا نہیں، خاموش بیٹھ جائیے ورنہ شاید میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے۔ تو اس دوسرے مسافر نے ٹھاکر صاحب کو یہ کہا کہ اسی میلے میں آپ نے مجھے بہت مارا تھا جس وقت آپ کے ساتھ کانسٹیبلوں کی ایک فوج ساتھ میں تھی، اور میں نے اس وقت مار کھا کر برداشت کر لیا اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب میں آپ کو اس کا بدلہ دے دوں۔ تو چونکہ میں بھی ٹھاکر ہوں، میں بھی عزت میں، حیثیت میں، خاندان میں آپ کے برابر ہی ہوں، آپ سے کم نہیں ہوں، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ خاموش بیٹھ جائیے ورنہ پھر میرا دماغ خراب ہو جائے گا، مجھے بھی غصہ آ جائے گا، تو میں آپ کو اس وقت کا بدلہ دلوا دوں گا۔ پنڈت جی اب تک خاموش تھے، دل میں کانپ رہے تھے کہ کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے تو گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیس جائے۔ موقع پا کر ٹھاکر صاحب کو سمجھایا، ٹھاکر نے طرح دینے میں خیریت سمجھی۔ جو ہی تیسرا اسٹیشن آیا انہوں نے اس کمرے سے بیوی بچوں کو نکالا، ان دونوں شیطانوں نے ان کے اسباب اٹھا کر پھینک دیے۔ جب ٹھاکر صاحب گاڑی سے اترنے لگے تو ایک نے انہیں ایسا دھکا دیا کہ بیچارے اوندے منہ پلیٹ فارم پر گر پڑے۔ گارڈ سے فریاد کرنے دوڑے تھے کہ اتنے میں انجن نے سیٹی دی، جا کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ پنڈت جی جو ٹھاکر صاحب کے ساتھ اسی ڈبے میں سوار تھے وہ دل ہی دل میں کانپ رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے تو گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، مطلب یہ کہ میں جو ہوں بے وجہ ان کے ساتھ میں بھی مار پیٹ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ تو موقع پا کر ہی پنڈت جی نے ٹھاکر صاحب کو آہستہ سے سمجھایا کہ آپ خاموش رہیے، خاموشی اختیار کیجئے۔ تو ٹھاکر صاحب نے بھی ان دو مسافروں کا رویہ دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو جو ہی تیسرا اسٹیشن آیا وہاں پر ٹھاکر صاحب نے اور پنڈت جی نے اپنا سامان اور ٹھاکر صاحب کے بیوی بچے اس ڈبے سے اتارے، اور جو ہی وہ اتر رہے تھے تو اتنے میں ان لوگوں نے ان کا سامان نیچے پھینکا اور ٹھاکر صاحب کو ایک نے ایسا دھکا مارا کہ وہ منہ کے بل
प्लेट फार्म पर गिर पड़े और जो ही वहाँ से उठकर गार्ड से शिकायत करने के लिए ठाकुर साहब दौड़े थे तो इतने में इन रेलगाड़ी ने फिर से सीटी बजाई और वहाँ से निकलना शुरू किया। तो ठाकुर साहब मजबूरन फिर से वापस मुड़े और ट्रेन में सवार हो गए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की इससे भी बुरी हालत थी। सारी रात जागते गुजर गई, ज़रा पैर फैलाने की भी जगह न थी। जेब में शराब की बोतल रख ली थी, हर स्टेशन पर स्टीम तेज़ कर लेते थे, मामूल से ज़्यादा पी गए। एक तो शराब का नशा, उस पर जगह की तंगी, हाजमे में फतूर पड़ गया, पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे, कहीं हिलने की जगह न थी। इस हाल के आसार नज़र आने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह जब्त किया, मगर और आगे चलकर याराए जब्त न रहा। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े ना हो सकते थे, प्लेटफार्म पर लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़ी, खींच खांच कर असबाब उतारा, जल्दी में ट्रंक उतारना भी भूल गई। दारोगा जी ने ज़मीन पर लेटे देखा तो समझ गए हजरत ज्यादती कर गए। मुरव्वत ने उतरने पर मजबूर किया, सब ने यहीं पड़ाव डाल दिया। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि ठाकुर साहब को अपनी करनियों का खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उधर मुंशी बैजनाथ जो दूसरे डब्बे में सवार थे उनकी भी कुछ हालत अच्छी नहीं थी। वो भी सारी रात जागते ही गुजार गए। उनको भी पैर फैलाने के बराबर भी जगह नहीं मिली और उनके जेब में शराब की बोतल रखी हुई थी। वो हर स्टेशन पर स्टीम तेज़ कर लेते, मतलब ये कि वो हर स्टेशन पर शराब के कुछ घोंट, इस तरह से वो थोड़ी थोड़ी पीते हुए काफ़ी ज़्यादा शराब पी गए और फिर शराब का नशा चढ़ गया। उधर जगह की भी तंगी थी तो उनके हाजमे में फतूर पड़ गया, मतलब उनका हाजमा ख़राब हो गया, पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंस गए। और लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह से बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से आगे उनके क़ुव्वत बर्दाश्त ने जवाब दिया और वो एक स्टेशन पर उतर गए। प्लेटफार्म पर लेट गए। बीवी भी घबरा कर वो अपना सामान वगैरह मुश्किल से खींच खांच कर नीचे उतार लिया और जल्दी में वो अपना ट्रंक उतारना भूल गई। तो उधर जब ठाकुर साहब ने उनको प्लेटफार्म पर लेटे हुए देखा तो उनके साथ जो मुंशी जी की हमदर्दी ठाकुर साहब को थी, उस हमदर्दी ने उनको नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। वो भी नीचे उतर आए और साथ में पंडित जी भी उनके साथ में नीचे उतर गए और वहीं पर सबने पड़ाव डाल दिया। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी। बुखार, तशंज, पेट में मरोड़, कै और दस्त, बड़ी तशवीश हुई। स्टेशन मास्टर ने समझा हैज़ा हो गया है, हुक्म दिया मरीज़ को अभी बाहर ले जाओ। दारोगा जी ने हर चंद मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने एक न सुनी। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर एक दरख्त के नीचे लाए। मुंशाइन रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शिफा खाना था, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता। स्टेशन के मुलाजिमों से मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्हौर ही के रहने वाले हैं। लोगों को तस्कीन हुई। दारोगा जी शिफा खाने की तरफ दौड़े, कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की और कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें देख लीजिए। उनका नाम था चोखे लाल। रुखाई से बोले, सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है। जब दारोगा जी और पंडित जी नीचे उतर गए, उन्होंने देखा कि मुंशी जी की हालत बहुत बिगड़ गई है। तो मुंशी जी को बुखार हो रहा था, उनकी रगों में खिंचाव हो रहा था, पेट में मरोड़ थे, उल्टियाँ हो रही थी और उसके साथ में दस्त हो रहा था। तो उनको बड़ी तशवीश हुई, वो बड़े घबरा गए। तो स्टेशन मास्टर इतने में समझ गया कि शायद मरीज़ को हैज़ा हो गया है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि मरीज़ को अभी स्टेशन से बाहर ले जाइए। तो फिर मजबूरन उनको, मुंशी जी को बाहर ले जाना पड़ा। स्टेशन से बाहर ले गए, एक पेड़ के नीचे रखा और फिर ये मालूम हुआ कि वहाँ साथ में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शिफा खाना है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर न होने की वजह से एक
कंपाउंडर जिसको मेडिकल असिस्टेंट भी कहा जाता है वो काम चला रहा है। तो ये भी मालूम हुआ कि वो मेडिकल असिस्टेंट बिल्हौर ही के रहने वाला है। तो उन लोगों को थोड़ी सी तस्कीन हुई, थोड़ा सा भरोसा आया कि शायद वो हमारी मुश्किल आसान करेगा, वो मुंशी जी को देखेगा, इनको दवाइयाँ देगा और हमारे मुंशी जी ठीक हो जाएंगे। तो वो वहाँ पर पहुँच गए और उस कंपाउंडर का नाम चोखे लाल था। जब उसको मुंशी जी को देखने के लिए कहा गया तो उसने बड़ी रुखाई से, बड़ी बेइतनाई से बोला कि मुझे अभी बाहर जाने का हुक्म नहीं है, बाहर मरीज़ को देखने का हुक्म नहीं है। तो दारोगा जी ने कहा तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं? तो दारोगा जी ने उससे पूछा कि क्या मुंशी जी को हम अस्पताल के अंदर ही ले आएं? तो चोखे लाल ने कहा आपका जी चाहे लाइए। ठाकुर साहब ने दौड़ धूप करके एक डोली का बंदोबस्त किया, मुंशी जी को लाद कर शिफा खाने लाए। जो ही बरामदे में कदम रखा चोखे लाल ने डांट कर कहा डोली नीचे रखो, हैजे के मरीज़ को ऊपर लाने का हुक्म नहीं है। बैजनाथ बेहोश तो थे नहीं, आवाज़ सुनी, पहचाना। अरे ये तो चखे लाल हैं, क्यों भाई मुझे पहचानते हो? चोखे लाल जी हाँ खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ पहचान कर भी इतनी बेमरवती, मेरी जान निकल रही है, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। तो चोखे लाल ने जवाब दिया देख लूँगा, मेरा काम ही क्या, फीस निकालिए। दारोगा जी गुस्से से बोले शिफा खाने में कैसी फीस जनाब मन? तो चोखे लाल ने जवाब दिया वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन। दारोगा जी कहने लगे आप क्या फरमाते हैं, ये गरीब यहाँ क्या करने आए थे? चोखे लाल ने कहा जी आप नहीं समझे, मेरा वतन बिल्हौर है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फ़ीस के 10 रुपये निकालिए वरना अपनी राह लीजिए। गोया चोखेलाल के साथ भी मुंशी जी ने कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया था तो उसका खमियाजा मुंशी जी को भी भुगतना पड़ रहा है। दारोगा जी ने मुंशायन से रुपए मांगे, तब उसे अपने बक्स की याद आई, छाती पीट ली, रुपए उसी में रखे थे। दारोगा जी भी वाजबी खर्च लेकर चले थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखे लाल की नज़र किए, उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ इफाका न हुआ, मगर रात को कुछ तबीयत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई। दारोगा ने बहुत मिन्नत की लेकिन चोखे लाल ने एक न सुनी। आखिर मुंशायन का एक जेवर जो 24 रुपये से कम का न था बाज़ार में बेचा गया। तब चोखे लाल ने दवा दी। शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। तो दारोगा जी ने मुंशायन से जब पैसे मांगे तो उसको वो अपना बक्स अपना याद आ गया जो गाड़ी में ही भूल गई थी, सारे पैसे उसी में रखे हुए थे। और दारोगा जी के पास भी वाजिबी खर्च था, जो उनका अपना खर्च अंदाज़न लगना था उतना ही वो भी उठा के साथ में लाए थे। तो मुश्किल से 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल के हाथ में थमा दिए और उन्होंने थोड़ी सी दवाई दी। लेकिन दूसरे दिन के लिए दवाई लेने के लिए मुंशायन का हार उन्हें बेचना पड़ा, मुंशायन का जेवर बेचना पड़ा जो 24 रुपये से कम का न था। तो फिर जाकर उनको चोखेलाल से फिर दवाई लेने के लिए पैसे हो गए और उन्हें दूसरे दिन के लिए फिर दवाई ली और मुंशी जी ठीक हो गए। अयोध्या में पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। पिंडों के यहाँ मुतलक जगह न थी, सारी बस्ती में घूमे, कहीं जगह न मिली। तो जो ही ये अयोध्या पहुँचे तो क़यामगाह यानी रहने की जगह की तलाश करने लगे और गाँव और आबादी के अंदर उन्होंने जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए आखिरकार ये सुलह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए। लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे यात्री लोग पड़े मिलते थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। तो मजबूरन इनको खुले मैदान में अपने बिस्तर लगाने पड़े। इसके सिवा और कोई तदबीर न थी। लेकिन लेटने भी न पाए थे कि बादल गिर आए, मूसलाधार पानी बरसने लगा, बिजली कौंधने लगी, गरज सुनकर लड़के चीखने लगे, औरतों का कलेजा कांपने लगा। किसी जाए पनाह की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते थे। तारीकी में कुछ न सूझता था, पछता रहे थे कि नाहक आए,
نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تو چونکہ یہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ابھی یہ لیٹے بھی نہ تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور بادل گرجنے لگے، اور گرجنے کی اس آواز کو سن کر چھوٹے بچے ڈرنے لگے، عورتیں بھی خوفزدہ ہو گئی اور وہ کہیں ایسی پناہ لینے والی جگہ کی تلاش میں نکل ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن چونکہ ہر طرف سے تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اس لیے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، اور یہ پچھتا رہے تھے کہ ہم ناحق ہی یہاں آئے تھے، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دفتن نے ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف آتا نظر آیا۔ وہ قریب پہنچا۔ پنڈت جی اس کے پاس جا کر بولے، کیوں بھائی صاحب، یہاں کہیں مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ نہ ملے گی؟ وہ آدمی رک گیا، غور سے پنڈت جی کی طرف دیکھ کر بولا، آپ پنڈت چندردھر تو نہیں؟ پنڈت جی خوش ہو کر بولے، جی ہاں، مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے ہیں؟ اس آدمی نے ادب سے منشی جی کے پیروں پر سر جھکایا اور بولا، میں آپ کا پرانا شاگرد ہوں، میرا نام کرپا شنکر ہے، میرے والد کچھ دنوں بلہور میں ڈاک منشی رہے تھے، انہی دنوں میں آپ کی خدمت میں تھا۔ تو بچوں، یہاں تک آپ نے سنا کہ کس طرح سے منشی جی کو بھی اپنی کرنیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے کہ پنڈت چندردھر کے ساتھ کس طرح سے لوگ برتاؤ کر رہے ہیں، جو کہ وہ استاد کے پیشے میں تھے، اور ان کے پڑھائے ہوئے بچے، ان کے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹ کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہاں سے آگے آپ کو معلوم ہوگا۔ پنڈت جی خوش ہو کر اس آدمی کو کہنے لگے کہ آپ مجھے کس طرح سے جانتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک بار میرے والد صاحب بلہور میں ڈاک منشی رہے تھے، تو ان کے ساتھ میں بھی وہاں آیا تھا، اور وہاں پر آپ کے پاس پڑھنے کا موقع ملا، میں آپ کا پرانا شاگرد ہوں، آپ کی خدمت میں ان دنوں رہا تھا۔ پنڈت جی کو بھی فوراً یاد آ گئی، بولے، او ہو، تم کرپا شنکر ہو؟ اس وقت تو تم دبلے پتلے لڑکے تھے، کوئی 8-9 سال کے ہوں گے۔ تو پنڈت جی کو بھی یاد آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کرپا شنکر ہو، آپ اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے؟ کرپا شنکر، جی ہاں، 9واں سال تھا، میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑھی، اب یہاں میونسپلٹی میں نوکر ہوں۔ کہیے آپ تو اچھی طرح رہے، بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کے درشن ہو گئے، کیا آپ کے بال بچے ساتھ ہیں؟ پنڈت جی، نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں، لیکن میرے ساتھ داروگا جی اور سیاہ نویز صاحب بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ کرپا شنکر بولے، کل کتنے آدمی ہوں گے؟ پنڈت جی، 10 آدمی ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو گزر کر لیں گے۔ کرپا شنکر، نہیں جناب، بہت سی جگہ لیجئے، میرا بڑا سا مکان خالی ہے، چلیے آرام سے رہیے، یہ تو میری عین خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، چھتریاں تو کافی ہیں نا، چلیے میرے ساتھ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد کی عزت کر رہا ہے، ان کی خدمت کا موقع اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے، تو انہوں نے اپنے استاد کو اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کے لیے آمادہ کر لیا، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ لوگ پانی میں لت پت چھتریاں لگائے بسترے سروں پر اٹھائے چلے۔ کرپا شنکر کا مکان قریب تھا، وسیع، صاف ستھرا، اس نے جاتے ہی آگ جلوا دی، پلنگ بچھوا دیے، لوگ آرام سے بیٹھے، گھر میں پوریاں پکنے لگی۔ کرپا شنکر ہاتھ باندھے ہوئے چاکروں کی طرح پنڈت جی کے ذرا سے اشارے پر دوڑتا تھا۔ 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا، کھا پی کر لوگ لیٹے، خدا کا شکر کر رہے تھے کہ کرپا شنکر مل گیا، ورنہ آج جان بچنی مشکل تھی۔ اور سب لوگ تو نیند میں غافل ہو گئے، مگر پنڈت چندردھر کو نیند نہ آئی۔ اس سفر کے واقعات کا ایک نقشہ ان کے سامنے کھنچا ہوا تھا اور قوت امتیاز ان کا موازنہ کر رہی تھی۔ گاڑی کی رگڑ جگڑ اور شفا خانے کی نوچ کھسوٹ کے مقابلے میں کرپا شنکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا دل پر خاص اثر ہو رہا تھا۔ وہ آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھے، آج اس کی اہمیت کے قائل ہوئے۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے کرپا شنکر کے ساتھ اس کے گھر پہنچے تو ایک بڑا وسیع عریض گھر تھا، ایک کھلا ہوا صاف ستھرا گھر تھا، اور کرپا شنکر نے وہاں پہنچتے ہی ان کے لیے آگ جلوائی، ان کے لیے بستر لگوائے، پلنگ لگوائے،
اور گھر میں ان کے لیے کھانا تیار ہونے لگا، اور کرپا شنکر جو تھے وہ پنڈت جی کے ایک اشارے پر نوکروں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑے جا رہے تھے، اور ان کو جب کھانا کھلایا، ان کو بستر کے اوپر سونے کے لیے پہنچا دیا، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ سو گئے، لیکن پنڈت جی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کو راستے کے سارے حالات و واقعات جو تھے وہ نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ٹھاکر صاحب کو بھی راستے میں دوران سفر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، منشی جی کو بھی اپنے کرنیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن اب وہ خود دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جو زندگی کے اندر پیشہ اختیار کیا تھا اس کی بدولت سے ان کو کس طرح سے عزت مل رہی ہے، کس طرح سے ان کو کرپا شنکر خدمت کر رہا ہے۔ تو ان کی قوت امتیاز جو تھی کس طرح سے ان سارے واقعات کا موازنہ کر رہی تھی، ان سارے واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی تھی کہ ان لوگوں کو اپنی کرنیوں کی وجہ سے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پنڈت جی کو جو ہے بہت ساری خدمت ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے پنڈت جی کے دل کے اندر اپنے پیشے کے لیے آج عظمت کا احساس ہوا، وہ اپنے پیشے کی اہمیت کے قائل ہو گئے۔ یہ لوگ 3 دن اجودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی، کرپا شنکر نے خاطر مدارت میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو وہ اسٹیشن تک پہنچانے آیا۔ جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پنڈت جی کے قدم چھوئے اور کہا، کبھی کبھی مجھے یاد کیا کیجئے۔ تو 3 دن تک مسلسل یہ اجودھیا میں رہے، اور کرپا شنکر ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہا تھا۔ اور جب تیسرے دن یہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو وہ اسٹیشن تک ان کے ساتھ میں آیا، اور انہیں الوداع کرتے ہوئے کرپا شنکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پنڈت جی کے قدم چھوتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے کبھی کبھی یاد کیا کیجئے۔ پنڈت جی گھر پہنچے تو ان کے مزاج میں تغیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے پھر کسی دوسرے سیگے میں جانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوہ کیا۔ تو یہ سارے حالات و واقعات دیکھ کر پنڈت جی کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، اور انہوں نے اس کے بعد کبھی بھی کسی دوسرے محکمے میں جانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اپنی تقدیر کو کوسا کہ میں کیوں اس مدرسی کے پیشے میں آیا تھا۔ تو بچوں، یہ تھا عبرت۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ٹھاکر صاحب اور منشی جی کو عبرت حاصل ہوئی، جبکہ پنڈت جی کو کس طرح سے عزت اور وقار سے نوازا گیا۔ تو بچوں، یہ تھا منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ عبرت۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اسی افسانے کے چند اقتباسات کو ماں سیاق و سباق سلیس کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلیس کرتے وقت سیاق و سباق کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔